میری جو یہ نظر جو بلائنڈ کا پرابلم تھا یہ کم و بیش 10 سال پہلے جو ہے میری آنکھیں ضائع ہو گئی تھیں. تو آنکھیں ضائع ہونے کے بعد میرے پاس کوئی اور کام نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا سوائے اس کے کہ میں اپنے جو دن تھے وہ ظاہر بات فلمیں دیکھ نہیں سکتا تھا، ڈرامے دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن ان کی آواز، ان کا سننا، آڈیو سننا، گانے سننا. جو آج کل کا ماڈرن ایک نوجوان جس طرح سے زندگی گزارتا ہے اسی طرح گناہوں میں میری زندگی گزر رہی تھی. نہ چہرے پر داڑھی کا کوئی تصور تھا، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے دیکھنے کا اس قدر شوق تھا کہ معاذ اللہ معاف فرمائے مجھے، ساری رات کانوں میں ہینڈ فری لگائے پوری رات گانے سنتے ہوئے گزرتی تھی. اور نمازیں میری اس طرح سے قضا ہو رہی تھیں کہ گویا کوئی احساس ہی نہیں تھا کہ نمازیں پڑھنا مجھ پر فرض بھی ہے. اور میرے زندگی کے 25-30 سال یوں ہی گزر گئے. اور میرے والدین کی دعاؤں سے مجھے ایک بار ہمارے علاقے کے ایک مدنی اسلامی بھائی سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھ پر انفرادی کوشش کی اور کوشش کرتے کرتے ان کا جو انداز تھا، جو ان کا میٹھا بول تھا، جو ان کا لہجہ تھا، وہ میرے دل میں گھر کر گیا اور میں ان کی دعوت پر انکار نہ کر سکا. انہوں نے مجھے سب سے پہلے دعوت اسلامی کے جو ہفتہ وار سنت و برے اجتماع جو ہر جمعرات کو ہوتا ہے اس میں مجھے شرکت کی دعوت دی. کار کیے بغیر میں ان کے ساتھ دعوت اسلامی کے اجتماع میں پہلی بار شریک ہوا. یہاں کا ماحول اور جب یہاں پر مبلغ دعوت اسلامی کا سنت و برا بیان سنا اور اس کے بعد جو رکت آمیز دعا جو ہوئی اس میں ہر طرف آہوں کی اور سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی. ہر طرف ایسا ہو رہا تھا کہ جیسے ہر شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہا ہو. تو اس وقت میرا دل ایک دم نرم ہوا اور اسی وقت دعا کے دوران ہی میں نے یہ تہیہ کر لیا، میں نے یہ عہد کر لیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. اور اس جو پچھلا دور میرا گزرا اس کو جب میں سوچتا ہوں تو میں یہی سوچتا ہوں اور یہی کہتا ہوں کہ مجھے پہلے سے کوئی ایسا اسلام بھائی کیوں نہیں ملا. پہلے گناہوں میں زندگی گزر رہی تھی، لوگ حقارت کی نظر سے مجھے دیکھتے تھے، لیکن آج دعوت اسلامی کے ماحول میں اتنی عزت بھی دی ہے اللہ نے مجھے کہ جب میں کسی مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہوں تو لوگ عزت سے میرا ہاتھ پکڑ کر چومتے ہیں، مجھے آگے بڑھاتے ہیں. یہ سب کچھ میرے مرشد کریم کے نظر کرم ہے، انہی کا فیض ہے. اللہ پاک مجھے اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مجھے استقامت دے. اور جو لوگ دعوت اسلامی کے ماحول سے ابھی تک وابستہ نہیں ہیں انہیں یہ میں دعوت دیتا ہوں کہ خدا را گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ کر، کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب موت آ کر کھڑی ہو جائے، اپنی اس زندگی کو چھوڑ کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. یقین کریں یہ ماحول ہمیں نماز کا پابند بناتا ہے، یہ ماحول ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بناتا ہے. یقین کریں اس ماحول میں آنے کے بعد جب انسان سے گناہ ہوتا ہے تو انسان فوراً اپنے رب کے حضور رجوع کرتا ہے. ناظرین، ایسے بہت سے افراد ہیں جنہوں نے اپنی کسی جسمانی صلاحیت سے محروم ہونے کے بعد اپنے آپ کو دیگر کاموں کے لیے ناقابل سمجھ کر وقت گزارنے کے لیے اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں دھکیل دیا. الحمدللہ دعوت اسلامی نے ایسے افراد کی اصلاح کی، ان کی مایوسیوں کو دور کیا، ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان کے لیے دینی کورسز کا اہتمام کیا اور انہیں حقیقی سکون حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا. ایسے افراد کی اصلاح کرنے اور انہیں معاشرے کا ایک باکردار فرد بنانے میں ہمارا ساتھ دیجیے. 13 نومبر کو ہونے والے ٹیلی تھون میں بھرپور تعاون کیجیے.